شرط وہ ہوتی ہے کہ جو اگر لے بھی لے واپس نہ بھی ہو کسی اور کے کام آ جائے گی. چارج پکڑ کے آپس میں تو نہیں بانٹیں گے. آپ پاکستان سمجھ لیں اتنے سیریس ایسے تو نہیں کریں گے کہ آئیں گے آپ لے لیں گے آپ لے لیں گے آپ لے لیں گے. اس کو جلایا جائے. اتنا بڑا جرم ہے نبی کے آگے کھڑا ہونا. کیا اللہ اس بندے کے اعمال کو ضائع کر دے گا؟ اس بندے کے اعمال کو جلا دے. تو جیسے نبی کے سامنے ابراہیم کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا اس کے آگے کیسے؟ کیونکہ اصول ہے کہ آگے وہ کھڑا ہو جو عالم. ہمارے یہاں نماز پڑھانے والے کے لیے باقاعدہ کوالیفیکیشن. نماز وہ پڑھائے گا جو عالم. یہ شرطیں آپ بے شک انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں یا کسی بھی کتاب میں اٹھا کے چیک. پہلی شرط ہے عالم. جاہل کے پیچھے نماز نہیں. جاہل آگے کھڑا ہو جائے, عالم پیچھے کھڑا ہو جائے, نماز باطل ہو جائے. آگے عالم کو کھڑا ہونا چاہیے. حضور کیا ہے؟ مدینۃ العلم. جب عالم آگے کھڑا ہو اور جاہل پیچھے, مسلمانوں کی اپنی بنائی ہوئی ترتیب ہے. مدینۃ العلم پیچھے اور بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے. دوسری شرط ہے قبلہ کے نماز پڑھانے والا مرد. اور خیبر گواہ ہے کہ داڑھی مردانگی کی علامت نہیں. ورنہ بڑی بڑی داڑھیوں والوں کے درمیان حضور نہ فرماتے کل علم مرد کو عطا کر. وہ بڑے بڑے کھڑے رہے اور خاموش رہے. بقول شخص کے خیبر کا در تو کھول نہ سکا, راز کھل گیا. ترستے رہے علم کی خاطر. آگے وہ کھڑا ہو جو مرد ہو. پہلی شرط عالم ہو, دوسری شرط مرد ہو. قبلہ نماز پڑھانے والے کی تیسری شرط جو نماز پڑھائے عالم ہو, مرد ہو, شیعہ ہو. جس غریب کی اپنی قبول نہیں وہ باقیوں کی کیسے کرتا ہے؟ جو پائلٹ خود اڑان نہیں بھر سکتا وہ سواریوں کو کہاں لے کے جائے؟ جس ڈرائیور کو خود چلانی نہیں آتی وہ پچھلوں کا کیا عزت کرے؟ اپنی قبول ہوگی تو پچھلوں کی ہوگی. لہذا ہمارے جو علماء کرام قاضی حسین احمد صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, مرحوم کے پیچھے یا مولانا فضل الرحمان کے پیچھے, وہ سیاست ہوتی ہے, عبادت نہیں. جس غریب کی اپنی قبول نہیں ہونی پچھلوں کی قبول کیسے کرے؟ کیونکہ جو دشمن زہرا ہو وہ مصلی پر کھڑا ہو تو خدا اس پر لعنت بھیج رہا ہے. اس لیے کہ علی کی ولایت کو جرم ہے جس کے منکر پر خدا نماز کی حالت میں لعنت بھیجتا ہے. یہ اہل سنت علماء نے لکھا کہ علی کی دشمنی کی وجہ سے خدا نمازی پر نماز کی حالت میں لعنت بھیجتا ہے. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. بس سامعین کرام یہ قدر اللہ اہل بیت آپ کو سلامت رکھے. آپ یہ شرطیں دیکھ لیجئے گا کہ یہ شرطیں ہیں کہ نہیں. اور میں چاہتے ہیں کہ شیعہ نہیں ہے. اچھا وہ میرا بچہ یوں کر کے داد دے رہا تھا, میں نے سمجھا پہلی شرط یہ ہے کہ مرد ہو, دوسری شرط ہے کہ عالم ہو جس کے پیچھے نماز پڑھنا, تیسری شرط ہے کہ شیعہ, اور چوتھی شرط ہے کہ اثنا عشری 12 اماموں کے ماننے والا شروع. 12 اماموں کے ماننے والا. یہ ایسے بڑی قسم کائنات میں بنی کوئی نہیں میرے مذہب کے اندر. میں جلالیوں والے کے علم پہ ہاتھ رکھے گئے. اگلی شرط ہے کہ حلال زیادہ بھی ہو. اب اگر یہ کوئی گاؤں ہوتا یا کوئی شہر ہوتا پاکستان کا, اس میں ناصر بھائی مجمع مکس ہوتا ہے تو ہر بات سمجھانی پڑتی ہے. یہ کوئی نہیں سمجھے گا تو میں بالکل نہیں سمجھاؤں. یہ سمجھ آ جائے گی اسی کے لیے عرض کروں. یا اللہ جب تم نے شیعہ والی شرط پوچھ لی تھی تو یہ حلالی والی شرط علیحدہ کر.
سمجھیں نا کہ اگر لندن میں ہے تو برطانیہ میں ہی ہے. میں سمجھتا تھا سارے شیعہ حلالی ہوتے ہیں. اللہ نے شیعہ والی شرط پہلے رکھی, حلالی والی شرط بعد میں رکھی. جس کے پیچھے نماز پڑھو شیعہ بھی ہو اور حلالی بھی ہو. یا اللہ کیسے پتا چلے کہ شیعوں میں حلالی نہیں بھی ہوتے؟ تو ممکن ہے اسی لیے یا علی مدد کا اصول بنایا. نماز پڑھنے سے پہلے کہو یا علی مدد. خوش ہو جائے تو حلالی ہے, ناراض ہو جائے غصہ چڑھ جائے تو معاملہ کچھ اور.